ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کی سیرت کے بارے میں، اخلاق کریمانہ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے ان کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن مجید نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے آپ حضور کو ان کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھو گے، اور جن امور سے منع کیا ہے آپ دیکھو گے کہ اس زون میں حضور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے کردار سے متاثر ہو کر ہی حضور سے نکاح کیا تھا۔ جب میسرہ غلام نے آ کر کے بتایا سفر شام میں حضور کے کردار کی کہانی ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ تقریباً نکاح کے 15 سال بعد حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نزول وحی جب ہوئی تو قرآن تو وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ بھی اترے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا قلب انور تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن اس کا ایک احساس تھا۔ تو آقا کریم گھر پلٹے پہلی وحی کے نزول کے بعد، اور آپ کو ایسے تھا جیسے سردی لگ رہی ہو، تو کہا زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دی، اور آقا کریم نے فرمایا مجھے اندیشہ جاں ہے، تو فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی اور برجستہ بیان فرمائی۔ بخاری میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، اہل سیر نے اس پر تفصیل سے لکھا۔ 5 یا 6 کلمات انہوں نے ارشاد کیے۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، سب سے پہلے تو انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے تو یہ پہلا امتحان ہے کسی شخص کا۔ اچھی معاشرت کی تشکیل جب ہوتی ہے تو اس کا پہلا دائرہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اگر یہاں کوئی کامیاب ہو گیا تو دوسرے دائرے میں، تیسرے دائرے میں، چوتھے دائرے میں بھی آپ اس کو کامیابی کے زینے چڑھتا ہوا محسوس کریں گے، کیونکہ رشتہ دار ایک تو اتنی جلدی کسی کو مانتے نہیں ہیں، اور دوسرا رشتہ دار اس رشتہ داری کی وجہ سے بات کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے اور ایک دم اچھال کے بھی رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی ہوں گے کہ جو اس بات کا خیال رکھیں، لیکن عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے بہت تلخ ہوتے ہیں اور بہت کھردرا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو شریکہ برادری کا تصور ہے، تو حالانکہ شریک تو شرکت سے نکلا ہے، لیکن بہرحال یہ کسی اور مفہوم میں اپنا راستہ بنا گیا، اور عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے ناہموار اور غیر مناسب ہوتے ہیں، اور انسان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، تو تلخی بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ تو اب ہی تو بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ اس تلخی کو قابو پا سکتا ہے کہ نہیں، اس رد عمل کو اس کی عملی تنفیذ کرتا ہے یا اس کو وہیں روک لیتا ہے۔ تو یہ بندے کا سخت امتحان ہوتا ہے، اور اللہ بندوں سے امتحان لیتا ہے، اور یہ سب سے پہلا دائرہ ہے انسان کے ارد گرد معاشرت کا دائرہ۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ جو یہ چاہے
کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا ہے تو اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امتحان بھی بہت بڑا ہے لیکن نتیجہ بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب رشتہ داروں کے تلخ رویوں کے باوصف ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ کسی شخص کا پہلا امتحان ہے جب وہ معاشرے میں اترنے لگتا ہے، چونکہ اس کا پہلا دائرہ ہی یہی ہوتا ہے۔ تو ام المومنین نے حضور کا جو نمایاں وصف بیان کیا وہ یہ تھا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ چونکہ بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میرے شوہر کے دل میں رشتہ داروں کے لیے کیا جذبات ہیں۔ تو یہ بات ام المومنین نے برجستہ حضور علیہ السلام کے لیے کہی۔ اور پھر آپ حضور کی ساری زندگی دیکھ لیں، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا، تباً لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، معاذ اللہ حضور شہادت کی انگلی اٹھا کے واز کرتے تھے، اور جس نے اس پر آوازہ کسا وہ رشتے میں چچا لگتا تھا۔ تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ لیکن یہ پہلے جملہ چچا نے کہا تھا۔ راہوں کے اندر گڑے چچا کھودتا تھا، سکی چچی جو تھی وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی کانٹے دار، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بچھا دیتی۔ عقبہ بن ابی معیط اپنے گھر کا سارا کوڑا اٹھا کے حضور علیہ السلام کے دروازے کے سامنے پھینک جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے تاؤ بھی اسی نے دیے تھے۔ حالت سجدہ میں حضور علیہ السلام پر اوجریاں ڈالی گئیں۔ تو یہ کتنا دردناک رویہ تھا، اور یہ سب کچھ کیا تھا رشتہ داروں نے۔ آج اللہ کے محبوب جب مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو سب تھر تھر کانپ رہے تھے۔ 10,000 اصحاب حضور کے ہمراہ تھے۔ انہیں یہ تھا کہ آج تو ہماری گردنیں اڑ جائیں گے۔ آقا کریم نے سب کو جمع کر کے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہمیں شہر بدر کر دیا جائے لیکن جاں بخشی ہو جائے۔ تو کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کو یہ تھا کہ چلو جاں بخشی ہو جائے چاہے شہر سے نکال دیں۔ لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آج کے بعد سارے آزاد ہو، اور میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالا، مالک ابن زغر کے ہاتھوں پھوٹی کوڑیوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، اور باپ کے سامنے آ کے مکر کیا کہ انہیں تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کتنا تلخ رویہ تھا بھائیوں کا اپنے معصوم بھائی کے خلاف، اور انہیں تھا کہ وہ بولی بسری داستاں بن گیا ہوگا یوسف۔ لیکن آج جب وہ ہاتھ میں کشکول لیے جناب یوسف کے سامنے حاضر ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو ان کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ کہانی تو ان بھائیوں کے درمیان ہے۔ باپ کو یہ کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو ایک دم ماضی کی ساری پرتیں کھلنے لگی، اور حضرت عزیز مصر کے چہرے میں ان کو یوسف کے خد و خال دکھائی دینے لگے، اور ادھر اندر خوف بھی اترنے لگا۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں یہ مقام اٹھائیے تو وہ ڈر سے گئے، ہونٹ کپ کپا رہے ہیں، اور عزیز مصر کے چہرے پر یوسف کے خد و خال دیکھ کر کے کہتے انکا لانتا یوسف، اللہ اکبر، آپ یوسف ہیں۔ یہاں جو لفظ ہے انکا لانتا یوسف، آپ یوسف ہیں۔ قال انا یوسف، کہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ حضرت بنیامین پاس بیٹھے تھے، اور پھر فرمایا اب ایک لمحے کی اذیت
سے وہ گزریں کہ اب کیا ہوتا ہے، ساتھ ہی کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، پریشان نہیں ہونا، تمہارے اوپر آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی انہیں اس کرب سے بھی زیادہ دیر نہیں گزرنے دیا کہ جب یہ پہچان گئے کہ عزیز مصر یہ تو وہی یوسف ہے جس کو کنویں میں ڈالا تھا، آج عزیز مصر بن کے ہمارے سامنے، تو بھائیوں کی حالت غیر ہو رہی تھی اور زبان میں لکنت پیدا ہو رہی تھی، آواز گلے میں پھنس رہی تھی، نکل نہیں رہی تھی۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یوسف ہاں میں یوسف ہوں، لیکن ساتھ ایک لمحے کے تاخر کے بغیر کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ عثمان بن طلحہ یہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو، میں اندر جا کے نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، نہیں میں آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ وقت گزر گیا، آج حضور فاتح بن کے داخل ہوئے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو کپ کپاتا ہوا حاضر ہوا، فرمایا لاؤ کعبۃ اللہ کی کلید۔ دروازہ کھولا، حضور اندر اترے، بتوں کو توڑا، سجدہ ریزیاں کی اللہ کے حضور، واپس پلٹے تو سب صحابہ منتظر تھے کہ یہ دیکھیے اعزاز کس کو ملتا ہے۔ عثمان بن طلحہ کو تو دوبارہ چابی نہیں ملے گی، اب دیکھیے کس کا مقدر کھلتا ہے، اور یہ اعزاز کعبۃ اللہ کی کلید برداری کا اعزاز کس کو ملتا ہے۔ سب حسرتیں لیے کھڑے تھے، لیکن حضور جب باہر تشریف لائے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو حاضر خدمت ہوا تو حضور نے اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے فرمایا یہ چابی میں تم کو دے رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔ آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے۔ تو جب اس نے حضور کا یہ سلوک دیکھا تو آگے بڑھ کے آقا کریم کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی۔ تو یہ سلوک تھا اللہ کے محبوب کا، صلہ رحمی کا یہ عالم تھا، یہ حضور کی سیرت ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں اگر تم ایک بات کرو گے تو ہم 10 باتیں کریں گے، ایک قدم پیچھے ہٹو گے تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تم اگر پتھر مارو گے، اینٹ مارو گے تو ہم پتھر اٹھا لیں گے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو ہم اس سے آگے بڑھ گئے۔ کہا تم جو کرنا ہے کر لو، ہم اپنے رویے سے نہیں ہٹنے کے، ہم اپنی عادت خیر کو چھوڑنے کے نہیں۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے پانی کنارے، تو ایک بچھو تھا جو ایک درخت کی ٹہنی پر پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا، اور کبھی کوئی تیز جو ہے وہ لہر آتی تو وہ ڈوب جاتا، پھر اپنے آپ کو بڑی ہمت سے اس لکڑی کے ساتھ آ کے وابستہ کرتا، تو ان کے دل میں رحم جاگا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا، درد ہوا تو ہاتھ جھٹکا اور پھر گر گیا، پھر دوبارہ اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو پھر اس نے ڈنگ لگا دیا، یہ 7 مرتبہ ہوا۔ تو پاس کھڑے ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت یہ اتنا بد نصیب ہے کہ ہر بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ پھر بھی مصر ہیں اس کو نکالنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس کے پلے ہے یہ، جب وہ اپنی بری خصلت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں؟ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا، الاناؤ یترشا بما فیہ، عربی کا مقولہ ہے برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ اگر آپ کے ساتھ میرے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں رکھتا، اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا اگر تو 1 قدم بڑھا ہے تو میں 10 قدم اور جو ہے وہ تیرے معاملے میں اتنی ہی برائی میں تیرے ساتھ بڑھ جاؤں گا، یہ تو پھر ہم اس سے آگے بڑھ گئے نا۔ ہم کہیں گے نہیں تجھے بھی ایک دن جیت لیں گے محبت کے زور پر، سل من قطعک واعط من حرمک، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ ہاں تمہارا یہ حق ہے کہ اگر رشتہ دار شر کا منبع و مصدر ہے تو آپ اس سے محتاط ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل میں پھنس جائے، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں ہو تو آپ اس وقت جو کہیں کہ اب میں اس کا سر کچل کے رکھ دوں، نہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے جو تمہارا مخالف ہو، چونکہ نفس مانتا ہی نہیں ہے اس صدقے کے لیے۔
آپ کہیں گے کہ اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، اور اگر اس کو بھی کھڑا کر دیا اور یہ بھی اگر جو ہے وہ صاحب ثروت ہو گیا تو یہ تو میرے لیے مشکل کھڑی کر دے گا. تو نہیں، اس کی مدد کرو اگرچہ اس کا رویہ تلخ سے تلخ کیوں نہ ہو. تو پہلا کردار جو ام المومنین نے حضور کا بیان کیا وہ یہ تھا کہ انک لتصل الرحم، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور نہ آپ کو بے آبرو ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں.